پاکستان کی تاریخ کا ایک پر اسرار کردار سیٹھ عابد حسین۔ کراچی کا صرافہ بازار کسی زمانے میں کامل گلی میں ہوا کرتا تھا۔ اسی صرافہ بازار میں پاکستان کے نامور بزنس مین سیٹھ عابد کے والد کی دکان بھی ہوا کرتی تھی۔ سیٹھ عابد شیخ عابد حسین کے والد کی بابت بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ صرافہ بازار میں ایک ہاتھ میں کینچی لے کر گھوما کرتے تھے اور جہاں کسی شخص کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں دیکھتے وہیں کینچی سے اس کی مونچھیں تراش دیتے، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق تھا۔ اللہ نے انہیں 6 بیٹے عطا کیے، جن میں سے آج کتنے زندہ ہیں اس کا علم نہیں، لیکن اتنا ضرور اندازہ ہے کہ ان 6 بیٹوں میں سے ہر ایک ارب پتی تو ضرور ہے۔ ایک اور بات جو ان بھائیوں میں مشترک تھی وہ یہ ہے کہ سب کے سب حاجی تھے۔ ان بھائیوں میں شیخ عابد حسین کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی۔ شیخ عابد حسین اپنے سارے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ ہوشیار، ذہین اور بات کی تہ تک فوراً پہنچنے والے تھے۔ ان کا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا تھا۔ ان کی تصویر آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ پبلک ریلیشن شپ کا انہیں سرے سے کوئی شوق نہیں۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی نصرت شہین اور 3 بیٹوں سے نوازا ہے۔ ان کے دونوں چھوٹے بیٹے گنگے اور بہرے ہیں اور امریکہ میں کسی بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے شادی شدہ بیٹے ایاز محمود کو لاہور میں کچھ عرصہ قبل قتل کر دیا گیا ہے، جس کے خلاف سیٹھ عابد نے حیرت ناک طور پر کوئی قانونی اقدام نہیں کیا۔ ان کا یہ مرحوم بیٹا حافظ قرآن تھا اور خالق دینا حال کراچی میں نماز تراویح پڑھایا کرتا تھا۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درآمد کرنے پر سخت پابندی عائد کر رکھی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس زمانے میں پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے 5 کروڑ روپے پیپلز پارٹی کے لیے بطور فنڈ سیٹھ عابد سے طلب کر لیے۔ سیٹھ عابد نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بھٹو صاحب کی ہدایت پر سیٹھ عابد کی گرفتاری کے لیے ہر جگہ چھاپے مارے جانے لگے، لیکن وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ہاتھ نہ لگ سکے۔ اسی زمانے میں ایک بار کچھ فوجی ٹرک ان کے گھر کے سامنے کھڑے دیکھے گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ سیٹھ عابد کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ فوجی سیٹھ عابد کی صاحبزادی کو ٹرک میں بٹھا کر لے گئے۔ جب سیٹھ عابد کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اغوا کرا لیا۔ اب سیٹھ عابد کی بیٹی بھٹو کی قید میں اور بھٹو کی دختر سیٹھ عابد کی تحویل میں۔ بہرکیف دونوں میں سمجھوتا ہو گیا اور نصرت شہین اور بے نظیر بھٹو کو رہا کر دیا گیا۔ یہ بات پاکستان کے عوام سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی دختر زین ضیاء بھی ایک گنگی اور بہری بچی تھی۔ اسے بھارتی اداکار شتروگھن سنہا بے حد پسند تھے، لہذا جنرل ضیاء الحق نے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول رکھے تھے اور وہ جنرل ضیاء کے ہاں ہی قیام کرتے تھے۔ ممکن ہے آپ کو یہ جان کر تعجب اور حیرت ہو کہ بھٹو کے قصوری قتل میں سلطانی گواہ بننے والا شخص مسعود محمود بھٹو صاحب کی بنائی ہوئی فیڈرل سیکورٹی فورس کا سربراہ اور سیٹھ عابد کا حقیقی برادر نسبتی یعنی سالہ تھا۔ بھٹو کے مقدمے میں گواہی دینے کے بعد وہ امریکہ چلا گیا تھا اور وہیں اس نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی تھی۔ ادھر سیٹھ عابد کے دونوں بیٹے بھی جو امریکہ میں مقیم ہیں، ان دونوں کے درمیان گہری دوستی ایک وجہ سے یہ بھی رہی ہوگی۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے دیوا اکیڈمی جو اس قسم کے ڈسیبلڈ بچوں کو امداد فراہم کرتا ہے۔ اس ادارے کی منعقد کردہ ایک تقریب میں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سیٹھ عابد کے ہمراہ شریک تھے۔ تقریب کے منتظمین نے کوکا کولا سے مہمانوں کی تواضع کی۔ کوکا کولا پینے کے دوران چند قطرے سیٹھ عابد کے بش کوٹ پر گر گئے۔ واضح رہے کہ پتلون اور بش کوٹ سیٹھ عابد کا پسندیدہ لباس ہے۔ جب کوکا کولا کے 2-3 قطرے سیٹھ عابد کی بش کوٹ پر گر گئے تو صدر مملکت ضیاء الحق نے جھٹ اپنی جیب سے رومال نکالا اور ان دھبوں کو صاف کرنے میں مشغول ہو گئے۔ خیر سیٹھ عابد اور قاسم بھٹی خلیج کے کسی ملک سے سونا سمگل کر کے پاکستان لا رہے کہ جنرل ایوب خان نے سن 1958 میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ دونوں نے مل کر بحیرہ عرب میں اس اسمگل شدہ سونے کو چھپا دیا۔ قاسم بھٹی کی وفات کے برسوں بعد سیٹھ عابد نے سپریم کورٹ سے اس اسمگل شدہ سونے کا مقدمہ جیت لیا اور یہ سارا سونا اس کے قبضے میں آ گیا۔ یاد رہے کہ اسی قاسم بھٹی نے کراچی کے ایک معروف ہوٹل فیڈرکس کیفیٹیریا میں صدر سکندر مرزا کی اہلیہ ناہید سکندر مرزا کو سونے کا ہار بھی پہنایا تھا۔
سونے کے بعد سیٹھ عابد نے غیر ملکی کرنسی کی اسمگلنگ کا کام شروع کیا تھا۔ آج کل وہ بالخصوص کراچی میں پراپرٹی کے کام سے وابستہ ہے۔ صدر میں واقع ریجنٹ پلازا ہوٹل کے مالک فیروز الدین باویجا ان کے گہرے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں اور سیٹھ عابد اپنی شامیں اسی ہوٹل میں گزارتے ہیں۔ سیٹھ عابد نے اسمگلنگ کے حق میں کئی فتاوا لے رکھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ قانونی طور پر ایک جائز عمل ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے بلکہ اسے جرم بنا دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سیٹھ عابد کے کیریئرز بھی آج لکھ پتی اور ساتھی بھی کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ شیخ عابد حسین کا بائی تعلق پنجاب کے مردم خیز ضلع قصور سے ہے، جہاں کے بابے بلے شاہ ملکہ ترنم نور جہاں میتھی اور خصے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ سیٹھ عابد نے لاہور میں ذہنی معذوروں کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن اور قصور میں بھی ایک ہسپتال بنوا رکھا ہے جہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ وہ اردو اور پنجابی کے علاوہ میمنی بولی پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں۔ کسی زمانے میں آئی چندریگر روڈ پر واقع عمارت یونی ٹاورز میں ان کا دفتر واقع تھا۔